سے مصروف ترین زندگی وہ تمام نکاح ہوئے، وہ بھی بیوہ خواتین سے، بے سہارا خواتین سے، عمر رسیدہ خواتین سے، بیوہ خواتین سے۔ تو مقصد جو عام طور پہ لوگ، جاہل لوگ جو علم سے ناواقف ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناواقف ہیں، وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی باتیں کہیں۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ کے لیے اجازت تھی یہ نکاح فرمانے۔ عام مومنین کے لیے صرف 4 بیویاں اپنے نکاح میں وقت واحد میں رکھنے کی اجازت ہے۔ 4 بیویاں رکھتے ہوئے اگر کوئی 5ویں بیوی کرے گا تو یہ 4 کے 4 حرام ہو جائے، یہ بیوی سے بھی نکاح اس کا جائز نہیں رہتا۔ اگر وہ کرنا چاہتا ہے کسی عورت سے نکاح تو ان 4 میں سے کسی ایک کو چھوڑنا پڑے گا، وقت واحد میں 4 ہی رہ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی، اس کی بے شمار وجوہات ہیں، جس میں سے ایک وجہ جیسے بتائی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنتی مرد جو ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ آپ کو قوت و طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور بتایا جاتا ہے کہ انسان، ہم کو نکاح کرنے کی اجازت ہے، آپ ایک سے زائد نکاح کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ بتائی گئی کہ جب تم ایک سے زائد نکاح کرو تو ان کے درمیان انصاف کرو۔ انصاف کیا؟ کہ دونوں کو ایک نظر دیکھنا، کوئی کپڑا لاؤ تو دونوں کو ویسا ہی کپڑا لاؤ، کسی کو کھلاؤ تو دونوں کو ویسے ہی کھلاؤ، مکان دو تو دونوں کو ویسا ہی مکان دو، اس کے ساتھ ایک رات گزار رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ایک رات گزارو، دونوں کو برابر حق دو، تب تمہارا یہ نکاح کرنا درست ہے۔ اور بتایا گیا کہ اگر کوئی اپنے بیویوں کے ساتھ انصاف نہ کرے تو کل قیامت کے دن ایسا آئے گا کہ اس کا ایک جسم کا حصہ نیچے گرا ہوا، جیسے فالج زدہ ہوتا ہے آدمی، ایک حصہ گرا ہوا لنگڑتا ہوا اللہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اور انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ انسان کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے، کسی سے کم محبت کرتا ہے، تو اب جب زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو وہ انصاف کو پیچھے ڈال دیتا ہے، انصاف نہیں کر پاتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف فرماتے، پورے کے پورے ازواج مطہرات کے ساتھ آپ انصاف فرماتے، سب کے لیے دن مقرر فرما دیے اور سب کے لیے اتنا ہی وظیفہ مقرر ہوتا۔ آپ سمجھیں گے کہ ہم اپنے ازواج مطہرات کو، اپنے بیویوں کو جو پالتے ہیں، ان کو خرچ دیتے ہیں تو بہت ہو گیا، 1 مہینے کا ہم راشن پانی وغیرہ ڈال دیتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا غلہ اناج وغیرہ، یعنی سال بھر کا جو خرچہ ہوتا وہ دے دیا فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا انصاف فرما۔ لیکن قربان جائیے، وہ بھی ازواج مطہرات تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والی، تو وہ لوگ صدقہ خیرات کرتے چند دنوں بلکہ کچھ ہی دنوں میں وہ سارا سال بھر کا جو خرچہ دیا جاتا وہ سب کا سب صدقہ خیرات ہو جاتا، غریبوں میں تقسیم ہو جاتا۔ حالت یہ ہوتی کہ کئی دن چولہے نہیں جلتے تھے، فقر و فاقے میں زندگی گزارتے، لیکن کبھی شکوہ شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں فرمایا کرتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے وغیرہ کے لیے کبھی کسی چیز کو دینے کی نوبت آتی
تو ازواج مطہرات کے پاس پوچھا جاتا ہے تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے کیا، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے۔ دو جہاں کے آقا ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو عطا فرما دی ہیں، چاہیں تو جنت کا انگور کھلا سکتے ہیں، چاہے تو جو چاہے آپ کو مل سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود قناعت، صبر، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے صبر و قناعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اختیار فرمایا، اور اپنے ازواج مطہرات کو بھی وہی تعلیم دی، اور وہ ازواج مطہرات بھی صبر کرنے والی، شکر کرنے والی اور اسلام کے لیے قربانیاں دینے والیاں تھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کے بیویوں نہیں ہو تم لوگ کأحد من النساء، عورتوں میں سے کسی عورت کی طرح تم نہیں ہو، یعنی تمہارا اعلیٰ مقام ہے، تم بلند ترین مرتبے والی ہو، امہات المؤمنین ہیں، تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازواج مطہرات کے ساتھ معاملہ رکھا اسی کو ہم اختیار کریں اپنی زندگیوں میں۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک فرما، کبھی آپ اپنی آواز کو بلند نہیں فرماتے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے، کبھی غصہ نہیں فرماتے، نرمی کا اختیار کرتے رویہ، یہاں تک کہ بتایا گیا کہ کام کاج میں آپ ہاتھ بٹایا کرتے، یہاں تک کہ اپنا کام خود فرما لیتے، جوتا بھی خود سی لیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا کام خود کیا کرتے۔ اور گھر کے کاموں میں کوئی کام ہوتا ہے گھر کے جیسے پکانا وغیرہ کچھ بھی ہوتا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹایا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے، جیسا کہ مختلف احادیث میں مختلف مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، ایک جگہ ارشاد، پھر ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہو، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور فرمائیں میں تم میں سب سے زیادہ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے والا ہوں، پھر فرمائیں تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے بیویوں کے ساتھ تم میں سے سب سے بہتر ہوں۔ سب سے زیادہ محبت فرمانے، سب سے زیادہ نرمی فرمانے، سب سے زیادہ محبت اور اچھا سلوک فرمانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پتہ چلا، اسی لیے تفسیر میں آتا ہے کہ عورت کم عقل ہوتی ہے اور وہ غالب آنے والی ہوتی ہے، نیک لوگوں پر یہ غالب آتی ہے، کمینے لوگ اس پر غالب آتے ہیں۔ الفاظ کو یاد رکھ لیں، عورت غالب آنے والی ہے مردوں پر، نیک لوگوں پر یہ غالب آتی ہے، کمینے لوگ اس پر غالب آتے ہیں۔ اگر کوئی شیخی بگاڑتا ہوا یہ کہے میں تو اپنی بیوی پر راج کرتا ہوں، میرے پیر کی جوتی ہے، میں اٹھو بولے تو اٹھتی، بیٹھو بولے تو بیٹھتی، بولنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کمینہ شخص ہے، وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں کمینہ ہوں، بد اخلاق ہوں، بدتمیز ہوں، برے اخلاق والا ہوں، یہ آپ اعلان کر رہے ہو۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ بھائی گھر والی ہے اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے، میں اس کی سنتا ہوں وہ میری سنتی ہے، تو یہ اچھے اخلاق کی علامت، اور یہی اخلاق ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، کیونکہ وہ ٹیڑھی پھسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنا، جس طرح ہے اسی طرح لے کے چلنا چاہیے، تبھی آپ کی زندگی کامیاب اور خوشحالی کے ساتھ گزرتی ہے۔ لوگوں کے اندر
ایسی سوچ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جاہل، یہ کم عقل میرے اوپر حکم چلاتی ہے، اس کو تو میں سیدھا کر کے رہوں گا، اس کو تو میں سدھار کے رہوں گا، انہیں کیسا نہیں سنتی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ اگر اس کو سدھارنا چاہتے ہیں بے شک سدھاریں، لیکن ضد کے ذریعے اور ظلم زیادتی کے ذریعے مار توڑ کر کے اس طرح سدھارنا یہ ناممکن اور مشکل ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ سدھاریں، خود بھی سدھریں، اس کو اچھی طرح سے نرمی کے ساتھ۔ اگر کبھی آپس میں تکرار ہو جاتی ہے، کبھی بحث ہو جاتی ہے، تو اس وقت خاموشی اختیار کر لینا چاہیے۔ خاموشی اختیار کر لیں، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے خود کا بھی اس کا بھی، اس وقت اسے سمجھائیں تو وہ بات سمجھ میں آ جائے، وہ اپنی غلطی کو مان لیں، آپ بھی اپنی غلطی کو مانتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو آپ بھی اپنی زبان سے کچھ بھی بول دیتے ہیں، وہ بھی کچھ بھی کہہ دیتی ہیں، آپ اڑ جاتے ہیں ضد پر، ایسا ہی ہو، ایسا ہی کرنا، ایسا ہی۔ وہ تو ماننے والی نہیں ہوتی، وہ تو نہیں کرتے، نہیں جو کرتے کر لو۔ اب بات بننے کے بجائے بگڑتی ہے، یہ پورے اختلافات کی جڑ ہوتی ہے یہ۔ اس لیے نرمی اختیار کریں، مصلحت کے ساتھ اس کو نرمی کے ساتھ سدھارنے اور سمجھانے کی کوشش کریں تو زندگی میں خوشحالی اور خوشیاں ہمیشہ رہیں گی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رہے اسلام پر زندہ رکھنا تجن کریمہ نصیب فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ۔